بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کی مجلس دوسری مجلس ہے ان کاموں کے بارے میں جانتے ہوئے جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ جو کوئی ان میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے 3 کاموں کے بارے میں سمجھا تھا اور آج چوتھا کام اس کے بارے میں سمجھیں گے، اور وہ کام ہے قرآن کریم کو بہترین اور درست انداز اور آواز میں نہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جس نے قرآن کو بہترین طور پر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب التوحید باب 44 کی تیسری حدیث ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب العلم میں سے پہلے باب کی حدیث نمبر 96، المستدرک الحاکم کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 72، سنن ابو داؤد تفریح ابواب الوتر میں سے باب نمبر 351 میں سے چھٹی حدیث۔ اس حدیث شریف میں ہمیں جو احکام ملتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہوئے جب ہم احادیث کی شرح کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کتابوں میں اس حدیث اور اس موضوع کی دوسری احادیث کی شرح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان احادیث کے مفہوم کے بارے میں 5 مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ آواز کو خوب بنانا، یعنی آواز کو بہت اچھے طریقے سے بنا کر پڑھنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ غنا اور تونگری اختیار کرنا، قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے غنا اور تونگری اختیار کرنا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے غمزدہ ہونا، اس کا اثر اپنی دل و جان پر محسوس کرنا۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مشغول ہو جانا، اور 5ویں رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی قرات کے ذریعے لذت اور مٹھاس حاصل کرنا، وہ لذت اور مٹھاس جو کہ لوگ اپنی غلط فہمیوں کے سبب گانے بجانے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے ان سب اقوال کی تحقیق کا صرف نتیجہ پیش کروں گا، کیونکہ اگر میں ان سب اقوال کو اور ان کے لیے جو کچھ لکھا ہے ائمہ نے اپنی شرح کی کتابوں میں وہ سنانے بیٹھ گیا تو گھنٹوں اس کے لیے وقت چاہیے اور بات عام طور پر سمجھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پہلی رائے جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اس حدیث شریف سے قرآن کو بہت اچھی خوبصورت آواز میں پڑھنا اور خوش الحان بنا کر، یعنی بڑی ہی اچھے انداز میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پہلی رائے کے لیے جن ائمہ کرام نے اس رائے کو اپنایا ہے انہوں نے مختلف احادیث کو دلیل بنایا ہے، جن میں سے کچھ احادیث صحیح ہیں تو میں انہی احادیث کا ذکر کرتا ہوں، جیسے کہ صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها کے باب نمبر 34 میں 8 احادیث روایت کی گئی ہیں، جن میں 3 بالکل وضاحت کے ساتھ اسی مفہوم کو بیان کرتی ہیں کہ اس حدیث کو جو ابھی ہم نے سنائی کہ من لم یتغن بالقرآن لیس منا، من لم یتغن بالقرآن، جس نے قرآن کو بہترین طور پر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بارے میں پہلی رائے جس کو ہم ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آواز کو خوبصورت بنا کر بڑے اچھے انداز میں پڑھا جائے۔ تو اس پہلی رائے کی دلیل کے طور پر ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی کا آواز کو اچھا بنا کر بلند کر کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی
حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ. تو یتغنى بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث شریف میں اس کی وضاحت مل گئی. یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں کتاب الوتر کے باب نمبر 20 میں ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور دوسری حدیث شریف بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ بن قیس او الاشعری اوتی مزمارا من مزمار آل داؤد. بے شک عبداللہ بن قیس یا اشعری یعنی ابو موسیٰ الاشعری کو داؤد علیہ السلام کے خاندان کی پر اثر آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب صلاۃ المسافرین کے باب نمبر 34 میں. اور تیسری روایت خود ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارح لقد اوتیت مزمارا من مزمار آل داؤد. اگر تم مجھے دیکھتے جب سابقہ رات پچھلی رات میں تمہاری قرات سن رہا تھا، یقیناً تمہیں داؤد علیہ السلام کے خاندان کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے. یہ کتاب بھی صحیح مسلم میں اسی کتاب صلاۃ المسافرین و قصرھا کے باب نمبر 34 میں ہے. ان دو احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تغنی بالقرآن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو خوش الحانی یعنی بہترین آواز اور ترتیل کے ساتھ یعنی ہر ایک حرف کو ٹھیک لہجے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اونچی آواز میں پڑھنا ہے. امام شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے عون المعبود جو کہ شرح لکھی انہوں نے سنن ابی داؤد کی، اس شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے اس رائے کی تائید کرتے ہوئے یعنی جو رائے پہلی رائے ہے اس شرح میں اس کی تائید کرتے ہوئے ایک اور حدیث نقل کی جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، اور پھر ان کے حوالے سے مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا کتاب اللہ وتعاہدوہ وتغنوا بہ فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفلتا من المخاد فی العقل. تم لوگ اللہ کی کتاب سیکھو اور اس کے ساتھ وفاداری کرو یعنی اس کو مسلسل پڑھتے اور سیکھتے رہو تاکہ تم لوگ اسے بھولو نہیں، اور اس کو بہترین طور پر پڑھو. اور اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جیسے کوئی بندھی ہوئی حاملہ اونٹنی اپنی بندش سے نجات پانے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، قرآن نجات پانے کے لیے یعنی سینے کی بندش سے نجات پانے کے لیے اس سے زیادہ تیز ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ اس حدیث کا ایک حصہ صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے. تو یہ پہلی رائے جس کو ہم نے سمجھنے کے لیے یہ باقی دوسری دیگر روایات دیگر احادیث شریفہ بیان کی ہیں، وہ پہلی رائے یہ ہوئی کہ قرآن شریف کو بہترین اور اچھی آواز میں پڑھا جانا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ قرآن پاک کے ہر ایک حرف کو اس کی اپنی جگہ کے مطابق اس کے صحیح تلفظ کے مطابق اور اونچی آواز میں پڑھا جائے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں جو ہم نے آغاز میں پڑھی لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جس نے قرآن کو بہترین طور پر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث میں سے بہترین طور پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف کو بہترین آواز میں اس انداز میں پڑھا جائے کہ اس کے ہر ایک حرف کو درستگی کے ساتھ ادا کیا جائے اور آواز کو بلند رکھ کر پڑھا جائے. اس کے بعد دوسری رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے کے ذریعے غنا اور تونگری اختیار کی جائے. غنا اور تونگری اس سے مراد صرف یہ نہیں لی جا سکتی کہ قرآن کے ذریعے ہم مال و دولت کمائیں، غنی ہو جائیں مال کے لحاظ سے، اور تونگر ہو جائیں مال کے لحاظ سے، دنیاوی کمائی کے لحاظ سے.
اس دوسری رائے کے بارے میں بھی دو شرح ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے دنیا کے مال و اسباب سے بے نیازی اختیار کی جائے۔ یہ غنا ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے دنیا کے مال و اسباب سے ہی غنی ہو جائے، اس مال و اسباب سے، دنیا کے مال و اسباب سے بے نیازی اختیار کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ قرآن کے ذریعے آپ غنی ہونے سے مراد مال کمانا لیا جائے۔ اور دوسری رائے کی دوسری شرح یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے دیگر آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں اور گزری ہوئی قوموں کے قصوں سے بے نیازی اختیار کر لی جائے۔ قرآن کریم کے ذریعے غنا اور تونگری اختیار کرنے کے بارے میں یہ دو شرحیں پیش کی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے غنا اور تونگری اختیار کرنے سے مراد دنیا کا مال کمانا ہے، کہ دنیا کا مال کما کے غنی ہو جاؤ اور تونگر یعنی مالدار ہو جاؤ، بلکہ غنا اور تونگری اختیار کرنا اس سے مراد قرآن پڑھنے کے ذریعے دل اور دماغ کو معاشی اور معاشرتی مسائل سے بے فکر کر لینا ہے، جیسا کہ اوپر ابھی بیان کی گئی پہلی شرح میں ہے۔ اور یہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات لا شریک اور اس کی مکمل ترین اور بہترین صفات پر ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ قرآن پڑھنے والا اپنے کسی بھی غم کو غم نہ جانے اور کسی بھی تنگی کو تنگی نہ جانے، تو یہ ہوا قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھنے کے ذریعے غنا اور تونگری اختیار کرنا۔ غنا اور تونگری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن خوانی کے ذریعے پیسے کمائے جائیں۔ قرآن پڑھ کر ذخیرہ کر رکھا ہے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ذخیرہ کر رکھا ہے اور مردوں کے لیے اس میں سے بیچ کر مال کمایا جائے، کھانے کھائے جائیں، یا قرآن سکھانے کے عوض مال کمایا جائے، قرآن کی تعلیم دینے کو روزگار بنایا جائے۔ یہ سب کام درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دیے ہیں۔ میری اس بات پر حیران مت ہو آپ سامعین کرام، میری اس بات پر حیران مت ہوئیے کہ میں نے یہ جو کہا کہ قرآن سکھانے کے عوض مال کمایا جانا، قرآن کی تعلیم دینے کو روزگار بنایا جانا، یہ سب کام درست نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پہلی دلیل، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اہل صفہ میں سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک نے مجھے تحفے کے طور پر کمان دی۔ میں نے سوچا یہ کوئی پیسہ تو نہیں ہے، میں اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں تیر چلا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اس کمان کو اپنے پاس رکھ لینے سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر ان سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ لہٰذا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جن لوگوں کو میں نے قرآن پڑھنا اور لکھنا سکھایا ان میں سے ایک آدمی نے مجھے کمان ہدیے کے طور پر دی، اور یہ مال تو نہیں ہے، میں اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کر سکتا ہوں؟ یہ سوال تھا صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دیکھیے سامعین کرام، یہ ایک صحابی کا فہم ہے، ایک صحابی کی سمجھ ہے، سمجھداری دین کی فقہ، کہ انہیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ قرآن کو سکھانے پر کچھ لینا معاملہ درست نہیں ہے، اسی لیے وہ مال نہیں تھا، تحفے کے طور پر دی گئی ایک کمان تھی، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس چیز کی تصدیق اور تائید چاہی کہ کیا میں رکھ لوں یہ، اور میں اس کو اللہ کی راہ میں تیر اندازی کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گردن میں آگ کا توق یعنی بڑا وزنی کڑا پہنایا جائے تو تم اس کمان کو قبول کر لو۔
سنن ابی داؤد کی حدیث ہے یہ، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور سنن البیہقی الکبریٰ میں بھی ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں، پہلے مجلد کے صفحہ نمبر 515 میں اس کی تحقیق دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بڑا ہی واضح ہو گیا معاملہ، اس حدیث شریف میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل صفہ کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں سکھایا تھا بلکہ قرآن لکھنا بھی سکھایا تھا۔ غور سے سوچنے اور سمجھنے والا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہدیے میں، تحفے میں ملنے والی کمان کو قرآن کی تعلیم کی اجرت سمجھنے کی بجائے لکھنے کی تعلیم دینے کی اجرت بھی تو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں سمجھا، بلکہ اس ہدیے کو قبول کرنا ناجائز قرار دے دیا، اور اتنا ناجائز قرار دے دیا کہ اسے اگر قبول کرو تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے گلے میں جہنم کا طوق پہنا دیا گیا ہے، ناجائز قرار دے دیا۔ ذرا سوچئے کیوں ناجائز قرار دے دیا؟ اس لیے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی اور نام سے، کسی اور سبب سے، یا قرآن ہی کی تعلیم کو کوئی اور نام دے کر کوئی چیز بھی اجرت کے طور پر قبول کرنے کا حکم واضح ہو جائے، کسی شک کی گنجائش نہ رہے، اور یہ واضح ہو جائے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ کسی اور چیز کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو، اور شاگرد کی طرف سے کوئی چیز ہدیتاً یعنی تحفتاً بھی دی جائے تو بھی وہ چیز نہ لی جائے، کہ کہیں وہ قرآن کی تعلیم کی اجرت میں شمار نہ ہو جائے۔ دینے والے کے دل کا حال تو دلوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہی جان سکتا ہے، لیکن معاملے کی سختی کے پیش نظر اس قدر سختی روا رکھی گئی کہ ملی جلی تعلیم کے بدلے میں تحفتاً دی جانے والی چیز بھی قبول کرنے پر شدت سے ڈانٹ کر منع کر دیا گیا، بلکہ ایسی چیز کو جہنم کی آگ کا طوق قرار دے دیا گیا۔ بہت واضح معاملہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اگر براہ راست صرف قرآن کی تعلیم ہو، یا اس کے ساتھ مل کر کوئی اور تعلیم دی جا رہی ہو، قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے، قرآن لکھنا سکھایا گیا ہے، تو یہ الگ الگ دو معاملات ہو گئے۔ ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے الگ کر کے بھی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ دونوں ہی معاملات قرآن کی تعلیم سے متعلق ہیں، اس لیے اس پر کسی بھی قسم کی اجرت خواہ و ہدیتاً ہی دی گئی ہے تو بھی وہ نہیں لی جانی چاہیے، اس کا اس سختی سے منع فرما دیا گیا، اسے جہنم کی آگ کا طوق قرار دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف۔ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تعلموا القرآن واسألوا اللہ بہ الجنہ قبل ان يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله۔ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے جنت کا سوال کرو اس کے ذریعے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ قرآن سیکھیں جو قرآن کے ذریعے دنیا کا سوال کیا کریں گے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ذریعے دنیا کا سوال کیا کریں گے۔ بے شک قرآن تین قسم کے لوگ سیکھتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے اپنی بڑائی جتاتا ہے، قرآن پڑھ کے قاری بن کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑائی جتاتا ہے کہ میں قاری قرآن ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو قرآن اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ یہ حدیث شریف سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 258 258۔ اس میں بھی بڑی وضاحت سے پتہ چل گیا کہ قرآن سیکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو ان میں سے دوسری قسم وہ ہے جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس کے ذریعے دنیا نہیں کماؤ، دنیا کے سوال نہیں کرو۔ تیسری دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں عرب اور عجم سبھی تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اقرأوا،
پڑھو، سب کے سب پڑھو. فَكُلٌّ حَسَنٌ، سب کا اب پڑھنا اپنی اپنی جگہ اچھا ہے. وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُونَهُ، اور جلد ہی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو اس طرح استعمال کریں گے جیسا کہ ہدف حاصل کرنے کے لیے، نشانہ حاصل کرنے کے لیے تیر استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کے ذریعے دنیا تو کمائیں گے لیکن اس کے ذریعے آخرت نہیں کمائیں گے. یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 141 اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 259، یعنی حدیث شریف صحیح حدیث ہے. وضاحت ہوگی اس میں بھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے کہ تیر کو استعمال کیا جاتا ہے نشانہ حاصل کرنے کے لیے، نشانہ اپنا شکار مارنے کے لیے، اس پہ نشانہ لگانے کے لیے. وہ لوگ دنیا کا مال کمائیں گے، قرآن کے ذریعے دنیا تو کمائیں گے لیکن اس کے ذریعے آخرت نہیں کمائیں گے. چوتھی دلیل، عبد الرحمن بن شبل الانصاری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، ولا تاکلوا به ولا تاکلوا به، لیکن اس کے ذریعے کھاؤ نہیں، ولا تستکثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، اور نہ ہی اس کو اضافے کا ذریعہ بناؤ، یعنی مال، عزت، رتبے وغیرہ میں اس کو اضافے کا ذریعہ مت بناؤ، اور نہ ہی اس سے جفا کرو اور نہ ہی اس میں غلو کرو. یہ حدیث شریف بھی سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 260. اس میں بھی بڑی وضاحت سے منع فرما دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو ضرور تم پڑھو قرآن، لیکن اس کے ذریعے کھاؤ نہیں، اس کے ذریعے کھاؤ نہیں، اور نہ ہی اس کو مال، عزت، رتبہ وغیرہ میں اضافے کا ذریعہ بناؤ. پانچویں دلیل، بشیر بن ابی عمر الخولانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے الولید بن قیس سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعد تراقيهم ويقرؤون القرآن ثلاثة مومن ومنافق وفاجر. 60 سال بعد ایسے لوگ آئیں گے، اور آیت شریف پڑھی ان لوگوں کی نشانی کے بارے میں جو نماز ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، بس وہ لوگ جلد ہی غیہ میں جا پہنچیں گے. غیہ جہنم کی ایک وادی کا نام. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان لوگوں کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، ان کا پڑھا ہوا قرآن بس ان کے حلق تک ہی رہے گا، سینوں میں، دلوں تک نہیں پہنچے گی اس قرآن کی قرات کی روشنی. اور قرآن 3 قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک ایمان والا، دوسرا منافق اور تیسرا فاجر. بشیر الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے الولید سے پوچھا یہ تینوں کیا ہیں، یعنی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اس بات کا ان 3 اقسام کے لوگوں سے کیا مراد ہے. تو الولید نے بتایا منافق وہ ہے جو قرآن کا منکر ہو، یعنی دل سے قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتا ہو. اور فاجر وہ ہے جو قرآن کے ذریعے کھاتا ہو، یعنی قرآن کو کسی بھی طور، کسی قسم کی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، خواہ وہ براہ راست مال و دولت لیتا ہو یا رتبہ اور جاہ اور عزت وغیرہ بنا کر اس راستے سے مال و متاع بٹورنے کا سلسلہ کرتا ہو، حضرت صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب بن کے لوگوں کا مال بٹورتا ہو قرآن کے نام پہ، قرآن کے ذریعے. اور مومن وہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو. یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم میں ہے، کتاب التفسیر میں سے باب تفسیر سورت مریم. امام الذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان کتاب الرقاق باب 8 میں، مسند احمد میں اور مسند احمد میں سے یہ مسند ابی سعید الخدری میں ہے، اور حدیث کا وہاں نمبر ہے
اس مسند ابی سعید الخدری میں 373، اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو مزید تفصیل سے اس کی تحقیق و تخریج بیان کی ہے، حدیث نمبر 3043 3043 میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ پھر اس چیز کو دہراتے ہیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو 5 احادیث شریفہ سنائی ہیں، ان احادیث شریفہ میں کیا حکم ملتا ہے۔ پہلے بات کی جا چکی ہے، بس اب مختصر سا آپ کو دہرا کے یہ بتاتا چلتا ہوں کہ ان 5 احادیث شریفہ میں بڑی وضاحت سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ قرآن کو ذریعہ بنا کر دنیا کی کوئی بھی کمائی کرنا ناجائز ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ لوگ سورۃ فاتحہ الحمد شریف کا دم کرنے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو تحفہ ملنے اور اس تحفے کو قبول کرنے والی حدیث کو دلیل بنا کر قرآن کی کمائی جائز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کمائی کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے سامعین کرام، اس واقعہ میں ان کے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس حدیث شریف میں زیادہ سے زیادہ شرعی طور پر جائز دم کرنے پر اجرت یا تحفہ قبول کرنے کا جواز ہی لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے پر اجرت لینے، تحفے تحائف لینے کا کوئی جواز اس حدیث شریف میں نہیں ملتا، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک مریض پر سورہ فاتحہ کا دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور اس کے قبیلے والوں نے صحابہ کو تحفتاً کچھ دیا، ایک بکری دی۔ اس حدیث شریف سے، اس واقعہ سے قطعاً یہ دلیل نہیں ملتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے پر، قرآن شریف کی تعلیم دینے پر، سیکھنے اور سکھانے پر اس پر اجرت لی جائے، خواہ وہ تحفے کے نام پر ہی دی جا رہی ہو، اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز کمائی جائے، ایسی کوئی دلیل اس میں نہیں ملتی۔ تو یہاں تک کہ گفتگو سے انشاءاللہ یہ واضح ہو چکا ہوگا آپ پر کہ قرآن کریم کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی کمائی کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ناجائز قرار دی ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی کتنی بھی دلیلیں اپنی منطقے فلسفے پیش کرتا رہے تو وہ اس کا کوئی بھی فلسفہ، اس کی کوئی بھی منطق، اس کی کوئی بھی اونچ نیچ، دائیں بائیں، آئیں شائیں بائیں، کچھ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی تعلیم دینے، اسے سکھانے پر اجرت لینے کے بارے میں اس موضوع کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنی بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں، جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لیس منا من لم یتغنى بالقرآن میں سے یتغنى بالقرآن سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک پہلی رائے پڑھی اور اس کی شرح کو سمجھا، اور اب دوسری رائے کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم دینے پر، سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز۔ تو اس کے بارے میں الحمدللہ حدیث شریفہ کی روشنی میں یہ بالکل وضاحت سے پتہ چل گیا کہ قرآن کریم کی تعلیم دینے پر، سکھانے پر کوئی بھی کسی بھی انداز میں کوئی اجرت لینا، قرآن کے ذریعے دنیا کمانا، یہ ناجائز ہے۔ تو ہم جان رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جس نے قرآن کو بہترین طور پر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی شرح میں علماء کرام رحمہم اللہ نے 5 رائے کا اظہار کیا، اور ہر رائے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ ہم ان آراء اور دلائل میں سے دوسری رائے کا مطالعہ کر رہے تھے، جو یہ تھی کہ قرآن کے ذریعے غنا اور تونگری اختیار کی جائے، اور اس دوسری رائے کے بارے میں 2 شرح تھی جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ قرآن کے ذریعے دنیا کے مال و اسباب سے بے نیازی اختیار کی جائے، اور دوسری یہ کہ قرآن کے ذریعے اس کے علاوہ اس سے پہلے آنے والی دوسری آسمانی کتابوں اور گزری ہوئی سابقہ قوموں کے قصوں سے بے نیازی اختیار کی جائے۔ پہلی شرح
کے بارے میں ایک جو غلط فہمی تھی اس کو ہم نے ذکر کیا، اس کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کے ذریعے کمانا، دنیا کمائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے درست مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دنیا کے مال اور اسباب سے بے نیازی اختیار کی جائے، یہ درست مفہوم ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ میری کتاب کا مطالعہ فرما لیجئے، اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں الحمدللہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آغاز میں 5 شرح کا ذکر کیا گیا کہ 5 شرح کی گئی ہیں اس حدیث شریف کی کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، اس میں سے تیسری شرح ہے غمزدہ ہونا، اور چوتھی شرح ہے اس کے ساتھ مشغول ہو جانا، یعنی قرآن کی ساتھ مشغول ہو جانا، اور 5ویں شرح ہے قرآن کی قرات کے ذریعے لذت اور مٹھاس حاصل کرنا، جیسے کہ لوگ گانوں وغیرہ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسری، چوتھی اور 5ویں شرح جو ہمیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، آپ وہاں اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کوئی مناسب دلیل نہیں ہے، بلکہ چوتھی اور 5ویں کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور تیسری کے بارے میں بھی جو کہا گیا ہے وہ کچھ ثابت شدہ بات نہیں ہوتی کہ جس کو ہم باقاعدہ ایک شرح کے طور پر قبول کر سکیں۔ یہاں پہ بات پہلے ہی کافی لمبی ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سے سامعین کے لیے کافی بھاری بھی ہو چکی ہوگی، اس لیے اس مجلس کا اختتام کرتے ہوئے خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جو 5 مختلف تفسیریں یا شروحات ذکر کی گئیں، ان میں سے صحیح احادیث کی روشنی میں جو تفسیر یا شرح معتبر قرار پاتی ہے وہ پہلے والی ہی ہے، یعنی تغنی بالقرآن کا معنی اور مفہوم قرآن کو خوش الحانی یعنی بہترین اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا کہ ایک ایک حرف کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آواز کو بلند رکھ کر پڑھا جائے۔ یہاں یہ بات بڑی اچھی طرح سے پلے باندھنے والی ہے کہ خوش الحانی یا خوش آوازی میں پڑھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسے جس کا دل چاہے یا جیسے جس کو بھلا محسوس ہو پڑھتا رہے، اور قرآن اور گانے کا فرق نہ رہے، گانے کی طرح لمبے لمبے راگ لگا کر اپنی مرضی کی آوازیں بنا کر پڑھتا رہے۔ تغنا یا غنا اور خوش آوازی سے کیا مراد اور کیا مطلوب ہے، اس سوال کا جواب پہلی شرح میں بیان کر دیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور احادیث شریفہ میں خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر بیان فرما دیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آواز کو خوبصورت بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو موسیقی کے قوانین کے مطابق یا گانے کی طرح خواہ کی طرزیں اور ہانکیں لگا کر پڑھا جائے، کبھی آواز کو باریک کیا جائے، کبھی موٹا کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم، مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ قرآن شریف کو خوبصورت آواز میں ترتیل کے ساتھ، یعنی ہر حرف کو ٹھیک لہجے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے بلند آوازی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس معاملے کی مزید تفصیل کے لیے اگر کوئی بھائی چاہیں، بہن بھائی پڑھنا چاہیں تو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فتح الباری شرح صحیح البخاری میں سے کتاب فضائل القرآن کے باب نمبر 19 کو پڑھیں، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح صحیح مسلم پڑھ لیں، امام عبد الرحمن السیوطی کی شرح الدیباج علی صحیح مسلم میں سے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب نمبر 34 کو پڑھ لیں، اور شیخ عبد الرؤف المناوی کی فیض القدیر شرح جامع صغیر میں سے حرف تا یعنی تے کے ضمن میں بیان کی گئی احادیث شریفہ کی شرح کا مطالعہ فرما لیں۔ انشاءاللہ معاملہ بہت مسائل سارے کے سارے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گے، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ من لم یتغنى بالقرآن میں سے لم یتغنى بالقرآن سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق جاننے، ماننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔